الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کا فضل، اسی کی دی ہوئی توفیق اور طاقت، اسی کی کرم نوازی کہ میں اور آپ یہاں پر درس قرآن سننے، قرآن کے حرف بحرف کو سمجھنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اول تاخیر میں اور آپ جتنی بھی باتیں سنیں، سمجھیں، انہیں یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے، انہیں دوسروں تک بھی نہیں پہنچانے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انفال کا تیسرا رکوع ہے جہاں سے درس قرآن کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اللہ کی اطاعت کا بھی فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے شریعت مطہرہ کی اطاعت کی۔ جیسے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، من یطع الرسول، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو در حقیقت ایسا ہی ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور حق سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، یعنی جب تم سے حق کہہ دیا جائے تو سنی انسنی نہ کر دیا کرو، بلکہ اسے ماننے کی طرف آ جاؤ، کیونکہ سن کر نفع نہ اٹھانا اور نصیحت پذیر نہ ہونا ایسا حال تھا مشرکین اور کفار کا۔ وہ سنتے تھے، سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن سننے کے باوجود بھی جو ہے وہ توفیق نہیں ہوتی تھی انہیں، اور وہ حق کی طرف نہیں آتے تھے۔ اس حال سے مسلمانوں کو دور رہنے کا کہا گیا۔ ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جانا، قالوا سمعنا، کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ کہتے تھے کہ ہم نے سنا، لیکن سننے والی حالت ان کی نہیں ہوتی۔ وہ نہ حق سنتے تھے نہ حق بولتے تھے، اور حق کو سننے کی طرف آتے نہیں تھے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسوں کے جیسے نہ ہو جانا کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، لیکن ان کے دلوں پر مہر تھی اور وہ سنتے کچھ بھی نہ تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک سب جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک کون ہیں؟ صم البکم الذین لا یعقلون، جنہوں نے کہا وہ لوگ کہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور بہرے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ بہرے کس طور پر ہیں کہ وہ حق کو نہیں سنتے، کانوں میں سماعت ہے، طاقت ہے، سب کچھ سنتے ہیں، لیکن جب حق کی بات کی جائے، سچ بیان کیا جائے، قرآن اور سنت کی بات بیان کی جائے، دین کی طرف بلایا جائے تو اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اور جب حق بولنے کی باری آئے، حق بات بیان کرنے کی بات آئے تو وہ حق بات بیان بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو فرمایا کہ یہ حال تھا مشرکین اور کفار کا کہ نہ حق بولتے تھے نہ حق سنتے تھے۔ الذین لا یعقلون، یہ ایسے لوگ تھے جن کو کوئی عقل نہیں تھی۔ ولو علم اللہ فیہم،
اور اگر ان میں فیہم خیرا، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا، لاسمعہم، تو ضرور انہیں سنا دیتا۔ اگر ان کے دل میں مقدر میں ان کی بہتری ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور سنا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی باتیں انہوں نے نہ سنی۔ ولو اسمعہم، اور اگر یہ صدق دل اور رغبت ان میں نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر اللہ انہیں سنا دیتا کہ جو حق باتیں تھیں وہ سنا دیتا، ان کے دل پر اتر صدق دل نہیں تھا، پھر بھی اللہ سنا دیتا، تو بھی وہ کیا کرتے؟ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، جب بھی جو ہے وہ اس سے منہ پھیر کر جو ہے وہ پھر جاتے۔ اگر اللہ سنا دیتا یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ صدق نہیں ہے، ان کے اندر رغبت نہیں ہے سچ کو، حق کو سننے کی طرف، اس کے باوجود اگر اللہ سناتا تو بھی وہ حق کے قریب نہ آتے بلکہ وہ منہ پھیر کر چلے جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ مومنوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں تو اس کی طرف تم نے حاضر ہو جانا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا بلانا، اللہ کا بلانا تو ہے ہی اللہ کا بلانا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بلائیں تو وہ در حقیقت اللہ نے بلایا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، میں نے جواب نہ دیا، پھر نماز مکمل کر لی تو حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمایا ہوا نہیں سنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ تو جب پھر اس کے بعد حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تو جلدی جلدی آپ نے نماز مکمل کی، اس کے بعد آپ بارگاہ نبوی میں پہنچے، کہا سلام عرض کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر حاضر ہو گئے آپ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کس چیز سے مانے آئی، کون چیز مانے آئی، کس چیز نے تمہیں روک لیا میرے پاس آنے سے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بلائیں تو اس طرف آ جانا چاہیے؟ یعنی آپ دیکھیں، نماز پڑھ رہا ہے بندہ، فرض ادا کر رہا ہے، لیکن صحابہ علیہم الرضوان پر، اس دور کے صحابہ پر یہ فرض تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں، گرچہ وہ فرض نماز ہو، وہ اور ان کے نماز چھوڑنے سے وہ نماز ٹوٹتی بھی نہیں تھی، یہ حکم تھا۔ نماز چھوڑ دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں گے، وہیں سے جا کر دوبارہ نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دین کی ہی راہ میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلانا بھی ایسا ہی ہے کہ شریعت کی راہ، شریعت کی طرف بلانا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا تم نے وہ فرمان نہیں سنا، پھر آپ نے بھی اس سے جو ہے فرمایا کہ عرض کی، یا رسول اللہ اب ایسا آئندہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے پر جب وہ بلائیں تمہیں تو حاضر ہو جاؤ۔ اذا دعاکم لما یحییکم، رسول اللہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں کہ جو چیز تمہیں زندگی بخشے گی۔ مفسرین نے فرمایا وہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ چیز ایمان ہو سکتی ہے۔ وہ چیز ایمان ہے۔ جب بندہ کافر ہوتا ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے، ایمان اسے زندگی بخشتا ہے، تو اسی لیے فرمایا لما یحییکم، وہ چیز تمہیں زندہ کر دے گی۔ اسی لیے مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس چیز سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک دلوں کو زندگی بخشتا ہے، تو قرآن پاک کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں گے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ وہ جہاد بھی ہو سکتا ہے کہ جہاد سے بندہ اصل زندگی سیکھتا ہے، یا شہادت بھی ہو سکتی ہے کہ شہادت ہونے کے بعد بھی بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ، اور شہید بندہ بھی جو ہے وہ در حقیقت زندہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا تو وہ ایمان ہو سکتی ہے، یا قرآن، یا جہاد، یا شہادت، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تمہیں اسی کی طرف جمع ہونا ہے، تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے۔
واتقوا اور تم ڈرو فتنہ اس فتنے سے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ جو تم میں سے صرف ظالموں کو ہی خاص طور پر نہیں پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ظلم کرتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، صرف انہی کو خاص طور پر پہنچے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو ظلم کو دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، جو ظلم کو دیکھنے کے بعد، گناہوں کو دیکھنے کے بعد بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں روکتے، یا ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں روکتے، یا دل میں برا جاننے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی اتنے ہم برائی میں محو ہو گئے کہ ہمیں اب وہ چیزیں بری نہیں لگتی، تو فرمایا کہ اب اس عذاب سے، اس فتنے سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو کہ جو تم میں سے خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا بلکہ انہیں بھی پہنچے گا کہ جو اس معاملے میں جو برائی دیکھ کر خاموش رہے۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اس کی گرفت جب ہو جائے گی، جب تک اس نے موقع دیا ہوا ہے تب تک ٹھیک ہے، اور اگر جب گرفت ہو جائے گی تو پھر بندے کے پاس کوئی طاقت نہیں رکھتی۔ وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض اور تم زمین میں کمزور تھے، وہ وقت یاد کرو کہ جب تم تھوڑے سے تھے، تمہاری تعداد تھوڑی تھی اور تم کمزور تھے۔ یہ کون سا وقت تھا؟ کہ جب مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے مکہ شریف میں اور انہیں کافر ڈرایا کرتے تھے، اس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم ملک میں تھوڑے سے تھے، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، کہ کافر تمہیں پکڑ کر نہ لے جائیں، وہ غالب تھے، ان کے پاس طاقت زیادہ تھی اور وہ پکڑ کر مسلمانوں کو لے جاتے تھے، جس کے ساتھ دل چاہتا وہ اسے مار دیتا، جس کا دل چاہتا اسے قید کر لیتا مسلمانوں کو۔ تو یہ حالت تھی اس وقت مسلمانوں کی، اس وقت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کا احسان تم پر کتنا ہے۔ وَأَيَّدَكُمْ تو جب تمہاری یہ حالت تھی اللہ نے کیا کیا؟ فَآوَاكُمْ تو تمہیں اللہ نے جگہ دی مدینے میں تم ہجرت کر کے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر یہ فضل فرمایا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور تمہیں اپنی مدد سے زور دیا اللہ تبارک و تعالی نے، تم قوت والے ہو گئے اللہ کی مدد سے۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ستھرا رزق تمہیں دیا اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی وہ چیزیں مال غنیمت، پہلے جو امتیں تھیں وہ مال غنیمت کے لیے ان کے لیے یہ حکم تھا کہ مال غنیمت کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کروڑ احسان ہے کہ جہاد کرنے والوں کے لیے یہ انعام دے دیا گیا کہ اب تمہیں اس مال کو استعمال کرنے کی اجازت ہے شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق۔ کیوں اتنے احسانات کیے؟ لعلکم تشکرون کہ شاید کہ تم احسانات مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، خیانت نہیں کرنی تم نے اللہ اور رسول کے معاملے میں۔ اللہ سے خیانت کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ فرائض کے معاملات میں کوتاہی کرنا، فرائض کو چھوڑ دینا یہ اللہ سے خیانت ہے، اور سنتوں کو چھوڑ دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ ابو لبابہ ہارون بن عبد المنذر انصاری کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احزاب ہوئی، جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جب وہ غزوہ پیش آئی اور کفار بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے، مسلمانوں کے پاس افرادی قوت بھی کم تھی، جانی مالی قوتیں بھی کم تھیں، تو مدینہ شریف کے آس پاس جو ہے خندقیں کھود دی گئیں۔ اب ایک تو وہ اتنی بڑی تعداد تھی، اور مدینے کے اندر بھی بنو قریظہ یہودی رہتے تھے، یہودیوں کا قبیلہ جو ہے بنو قریظہ رہتا تھا، ان سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا۔ اب اتنی بڑی تعداد جب مدینے کی سرحد پر آئی ہو تو ظاہر سی بات ہے خندقیں کھود کر بچا تو لی ہیں، لیکن ان سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی تھی، تو اتنے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور پھر بیچ اسی وقت ان بنو قریظہ والوں نے عہد توڑا۔ اب جب عہد توڑا تو مسلمانوں نے ان کی بھی سرکوبی کی، ان کا محاصرہ کر لیا۔ اس بات کا ذکر یہاں پر کیا گیا
کہ کافی عرصے تک ان کو جو ہے محاصرہ کر کے رکھا، یہاں تک کہ ان کے دل خائف ہو گئے۔ جو مدینے کے اندر بنو قریظہ کے یہودی تھے وہ ڈر گئے، اور ان کے سردار نے ان سے کہا، سردار کا نام تھا کعب بن اسد، اس نے کہا کہ اب 3 صورتیں ہیں، یا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدق دل سے تسلیم کر لیں کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی تمہارے کتابوں میں، ہماری کتابوں میں، اس کتاب میں تصدیق آئی تھی، بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دور میں آئیں گے، تو اب انہیں تسلیم کر لو، اور سچی بات ہے کہ یہ وہی نبی ہیں۔ قوم نے نہ مانا، بنو قریظہ کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے نہ مانا، تو اس نے کہا دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو سب کو قتل کر دیں اور اپنے آپ کو ان سے مقابلے کے لیے پیش کر دیں، کیونکہ ہمیں مرنے کے بعد کم از کم اتنا تو دکھ نہ ہو کہ ہمارے بچے اور بیوی پیچھے موجود ہیں۔ تو قوم نے کہا کہ بیوی بچوں کو پھر چھوڑ کر زندگی کا کیا فائدہ، تو دوسری صورت بھی وہ نہ مانے، تو فرمایا کہ پھر تیسری صورت یہ ہوگی کہ ان سے صلح کر لی جائے۔ تیسری صورت یہ بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر لی جائے۔ قوم اس پر بھی نام، پھر جب صلح کا معاملہ پیش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس صلح سے پہلے یہ بنو قریظہ والے یہ کہہ چکے تھے کہ ہم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث قرار دے دیا ہے۔ اب جب ثالث، کیوں انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو ثالث قرار دیا؟ جب اوس اور خزرج کی 120 سالہ لڑائیاں چلتی تھیں، یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ قبیلے، اور اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ، تو بنو قریظہ والے حضرت اوس کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اب اوس قبیلہ تو مسلمان ہوا، اور اوس قبیلے کے سنبھالنے والے، دیکھنے والے حضرت سعد بن معاذ تھے، تو ان کے پرانے تعلقات تھے، اس وجہ سے بنو قریظہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث قرار دیا۔ اب ثالث قرار دینے کے بعد یہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، صلح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے خود ہی حضرت سعد بن معاذ کو ثالث قرار دیا تھا کہ حضرت سعد جو بھی فیصلہ کریں گے ہمارے بیچ ہمیں منظور ہوگا۔ تیسرا معاملہ جب پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انکار کیا۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ ابو لبابہ کو آپ ہمارے پاس بھیج دیں۔ ابو لبابہ کے مال اور اولاد، یہ ساری چیزیں بنو قریظہ کے پاس تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ کو آپ بھیج دیں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے بلا لیا بنو قریظہ نے، اور کہا کہ ہم ان سے مشورہ کریں گے۔ جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے پاس بھیج دیا ابو لبابہ کو۔ انہوں نے، بنو قریظہ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ہم سعد بن معاذ کو اپنا ثالث قرار دے دیں، اپنی طرف سے ثالث بنا لیں؟ تو ابو لبابہ جو تھے انہوں نے کہا کہ اشارہ کیا اپنی گردن کی طرف کہ سعد بن معاذ کو ثالث بنانا تو ایسے ہے کہ جیسے گردن کٹوانا۔ پھر تو سمجھ لو گردن کٹوانے، کیونکہ سعد بن معاذ تمہارے قتل کا ہی فیصلہ سنائیں گے، تمہارا جتنا بھی بنو قریظہ کا قبیلہ ہے سب کے لیے سزا مقرر کریں گے۔ تو آپ نے یہ اشارہ کیا، اور ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میرے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت واقع ہو گئی ہے۔ یعنی آپ نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کہ میں اگر ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ جو ہے حضرت سعد بن معاذ کو جو ہے ثالث قرار دے دو، تو سعد بن معاذ تو تمہارے حق میں فیصلہ کبھی دیں گے ہی نہیں، وہ تو تمہاری سزا کا فیصلہ دیں گے۔ لیکن یہ در حقیقت یہ تھوڑی سی جو ہے آپ سے غلطی ہو گئی ابو لبابہ سے۔ اب جب آپ سے یہ غلطی ہوئی، ایک لمحے کے لیے یہ غلطی ہوئی، آپ فوراً سیدھی راہ پر آئے، آپ نے توبہ کی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو نہیں گئے، مسجد شریف گئے، مسجد شریف جا کر ستونوں سے اپنے آپ کو آپ نے باندھ لیا، اور باندھنے کے بعد کہنے لگے کہ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی، مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے۔ یعنی ایک لمحے کے لیے جو انہوں نے، ان کا افعال ایسے ہو گئے کہ جس میں ساتھ تھا دوسروں کا ساتھ دیا گیا، تو آپ نے اس سے توبہ کی، یہاں تک کہ آپ نے اپنے آپ کو باندھ لیا، اور لمحے ہو گئے، بہت دن جب گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ سعد مجھ سے، یہ ابو لبابہ اگر مجھ سے ذکر کرتے تو میں ان کی مغفرت کی دعا کرتا، لیکن اب جب انہوں نے پلر سے، ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے، تو اس وقت تک میں بھی نہیں کھولوں گا جب تک ان کی توبہ کی جو ہے وہ بشارت نہ آ جائے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہ فرما لے۔ اب ہوا یہ کہ 7 دن تک یوں بندے رہتے، صرف قضائے حاجت کے لیے، یک دیگر کسی چھوٹے کام کے لیے ان کی زوجہ ان کو کھول دیتی، پھر ان کو دوبارہ باندھ دیا جاتا۔ 7 دن جب ہو گئے تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اب جب انہیں یہ بتایا گیا، انہوں نے حضرت ابو لبابہ نے اس وقت بھی نہیں کھولا، کہنے لگے کہ میری توبہ اس وقت قبول ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے مجھے آ کر کھولیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے اپنے ہاتھ سے کھولا، تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابو لبابہ کہ میری توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی کہ جب تک میں اس زمین کو نہ چھوڑ دوں جس زمین پر مجھ سے یہ جو ہے وہ گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ یعنی جو ساتھ دے دیا انہوں نے ایک لمحے کے لیے، اور اپنا تمام کا تمام مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نہ دے دوں، تب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1/3 مال کا صدقہ کرنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کافی ہے۔ تو یہ خیانت کا ذکر ہوا۔ غور کرنے کی یہ بات ہے کہ جو اینکر پرسن، جو ٹی وی پر بیٹھے لوگ پوری یہودی لابی کو سپورٹ کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ کس کی ایما پر باتیں کہہ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ کس کی ایما پر پورے پروگرام، ایک جملہ نہیں بلکہ پورا پروگرام اور ساری زندگیاں اپنی جو ہے دوسروں کے ایما اور اشارے پر لگا رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ صحابی ہیں لیکن ایک چھوٹی سی غلطی ہو جانے پر اپنے آپ کو اتنی سزا دیتے ہیں اور توبہ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے ساتھ جڑے رہنے اور جو سازشیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی جو ہے وہ راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ اپنی امانتوں میں جانتے ہوئے بھی جو ہے وہ تم نے خیانت نہیں کرنی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہاری یہ اولاد اور تمہارا مال جو ہے وہ فتنہ ہے۔ مال کو فتنہ قرار دیا گیا، اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہم کوئی دین کا کام کرنے لگتے ہیں، دین کے قریب ہونے لگتے ہیں، کبھی مثال کے طور پہ کسی کا ذہن ہو گیا ہاں بھائی میں فلاں جگہ جان دے دوں گا اپنی، لیکن تھوڑا سا بچوں کا سوچ کے پھر بندہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے آزمائش ہو جاتی ہے، اور اولاد کا سوچ کے، مال کا سوچ کے بندہ جو ہے وہ اس راہ سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ سب فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی پاس جو ہے وہ بڑا ثواب ہے۔ تیسرے رکوع کا اختتام ہوا، یہاں سے سورہ انفال کے چوتھے رکوع کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم ڈرو گے یعنی گناہوں کو چھوڑ دو گے، یجعل لکم فرقانا، تو تمہیں وہ دے گا، ایسی چیز دے گا، یجعل لکم فرقانا، جو حق کو باطل سے جدا کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حق و باطل تمہیں جدا کر دے گا باطل لوگوں سے، اور تمہیں ایسے انعامات عطا فرمائے گا کہ جو انعامات تمہیں باطل چیزوں سے جدا کر دیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا۔ بندہ جب گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو سیدھی راہ پر آنے کا یہ انعام بندے کو دیا جاتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محبوب یاد کریں وہ وقت کہ جب کافر آپ کے ساتھ مکر کر رہے تھے، دھوکہ کر رہے تھے۔ کیا مکر کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، یہ میٹنگ کر رہے تھے کہ وہ یا تو آپ کو قید کر لیں گے، او یقتلوک، یا وہ آپ کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ، او یخرجوک، یا ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اس واقعے کا بیان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ، یہ ان کا کمیٹی گھر تھا۔ ایک گھر میں بیٹھ کر یہ کمیٹی ہوتی تھی، ساتھ بیٹھتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی، مشورہ کیا، اور ابلیس لعین اس انسانی شکل میں آیا، بوڑھے کی شکل میں، ایک بوڑھے شخص کی شکل اختیار کر کے آیا، کہنے لگا میں شیخ نجد ہوں،
نجد سے آیا ہوں اور وہاں کا شیخ ہوں۔ آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے کہ اس نے نجد کا ذکر کیا۔ آج بھی حرم شریف میں جتنے بھی لوگ آپ تعظیم سے کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ کر، آپ کے ہاتھ آ کر کھول دیں گے، کہیں گے کہ ایسے نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ آپ تعظیم سے اچھا ڈریس پہنے ہوئے ہوں گے، وہ کہیں گے آپ تعظیم والے کام پہلے داڑھی رکھنے کا تو کام کر لیں، پھر آپ سلام پیش کرنے کا کام کریں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں آپ کام کریں گے، آپ کو اس کام سے روکیں گے اور کہیں گے دوسرے امور کی طرف توجہ دلائیں گے، آپ داڑھی رکھ لیں، آپ عمامہ پہن لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف باادب کھڑے ہونے نہیں دیں گے آپ کو۔ آج کل اپنے آپ کو یہ سلفی بھی کہتے ہیں نجدی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور سلفی بھی کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ اس نے اپنے آپ کو کہا، ابلیس لعین جب میٹنگ میں آیا کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں، مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں چلا آیا، مجھ سے کچھ چھپانا نہیں، میں تمہارا رفیق ہوں اور اس معاملے میں تمہاری جو ہے وہ تمہیں بہتر رائے دوں گا۔ لوگوں نے اسے شامل کر لیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار نے میٹنگ شروع کی۔ ابو البختری نے سب سے پہلے یہ مشورہ دیا کہ میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیا جائے، ایک ایسی جگہ قید کیا جائے، باندھ دیا جائے، سب کچھ بند ہو، صرف ایک سوراخ چھوڑا جائے کہ جس سے کبھی کبھی انہیں کھانے کا سامان دے دیا جائے اور پانی کا سامان دے دیا جائے۔ تو جو شیخ نجد بن کر شیطان آیا تھا، اس نے اس مشورے کی فوراً جو ہے نفی کی، کہنے لگا عجیب مشورہ دیتے ہو، بہت کمزور مشورہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تم جب قید کرو گے، کیونکہ ان کے ماننے والے نہیں ہیں، سارے ایک دم سے آئیں گے اور تم نہیں جانتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے جو ہے رہنما سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ سب کے سب آئیں گے، تم سے چھڑا کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد حشام بن عمرو نے یہ مشورہ دیا کہ میرا یہ مشورہ ہے کہ میں انہیں اونٹ پر بٹھا کر شہر بدر کر دینا چاہیے، یہ یہاں پر دین کی تعلیم پھیلا رہے ہیں، جب انہیں شہر بدر کر دیا جائے گا تو ہم یہ جو بھی کریں باہر جا کر ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو اس کی رائے کو بھی شیخ نجد نے یعنی شیطان نے، جو کہ انسانی روپ میں آیا تھا، اس نے کہا کہ بیکار رائے ہے، تم ان کی شیریں زبانی سمجھتے ہی نہیں ہو، یہ تمہارے علاقے میں جیسے دین تمہارے دین کے خلاف ہو کر دوسرے دین یعنی دین اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، کیا یہ دوسرے علاقے میں دوسرے شہر میں جا کر نہیں کریں گے، بلکہ اور اسلام کا جو ہے وہ کام آگے بڑھے گا، یہ اور تیزی سے کام کریں گے، تو یہ رائے بھی بیکار ہے۔ پھر ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہر قبیلے کے ایک ایک سردار کو اٹھا لیا جائے، ہر قبیلے کے ایک ایک معزز شخص کو اٹھایا جائے اور سب کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے اور سب ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں، یہ سب سے اچھا مشورہ ہے۔ جب اس نے یہ مشورہ دیا تو کہنے لگا، اور پھر اس نے یہ کہا کہ جب ہر قبیلے کے معزز شخص تلوار لے کر جائے گا، معاذ اللہ جب ہم قتل کر لیں گے، بات پہنچے گی بنی ہاشم تک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے، وہ اتنے سارے قبیلوں سے لڑ ہی نہیں سکیں گے۔ جب دیکھیں گے سارے قبیلوں کے سرداروں نے مل کر ایسا کیا ہے تو وہ پھر اس کا معاوضہ لینے پر، عوض لینے پر آئیں گے اور انہیں عوض دے دیا جائے گا۔ تو شیطان نے، شیخ نجد نے اس مشورے کی بہت زیادہ تعریف کی، کہنے لگا بڑا عقل مند شخص ہے جس نے یہ مشورہ دیا ہے، اس پر عمل کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر یہ ساری خبر پہنچا دی گئی۔ حضرت جبریل امین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ آپ کے گوش گزار کیا۔ عرض کیا کہ حضور آپ اپنی خوابگاہ میں آج رات کو نہ سوئیں، اللہ تبارک و تعالی نے اذن دیا ہے، مدینہ طیبہ کا آپ جو ہے وہ عزم فرما لیں، ارادہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر کیا اور سارے جو کفار آپ کے در پہ تھے، آپ کی جان کے امانتیں رکھواتے تھے، لیکن آپ دیکھیں بدبختی کتنی تھی کہ اسی شخص کی جان کے در پہ تھے، ساری امانتیں کفار نے آپ کے پاس رکھائی ہوئی تھیں لیکن آپ کی جان کے بھی در پہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر دی، کہا کہ یہ چادر تم نے اوڑھ کر سو جانا ہے، تمہاری جان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور آپ چلے گئے۔ جب آپ باہر نکلے تو یہ کفار اس وقت بھی آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے مٹی لی، مٹی پر پڑی آیت انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا والی پوری آیت پڑھ کے آپ نے اس پر دم کر کے ان کی آنکھوں پر، ان کے چہرے کی طرف مارا۔ تو یہ سامنے کھڑے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سامنے سے نکلے لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکے۔ اور پھر
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، دستک دی، فوراً سیدنا صدیق اکبر نے دروازہ کھولا تو کہنے لگے کہ فوراً دروازہ کھول لیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے کہا ہے کہ ہم ہجرت کریں گے اس رات سے میں سویا ہی نہیں ہوں۔ ان مبارک ہستی کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ پھر ہجرت کے لیے نکلے، اور وہ مقدس یہ پیارا تذکرہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لے گئے۔ غار میں جیسے ہی تشریف لے گئے، مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتری نے انڈا دے کر کبوتری اس پر بیٹھ گئی، تاکہ جب پھر بعد میں جب کفار آئے انہوں نے دیکھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے نبی اگر اس میں گئے ہوتے تو یہ جالا نہ ہوتا۔ انہوں نے دیکھ کر چھوڑ دیا، 3 دن تک غار میں قیام کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اے محبوب یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب کفار آپ کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ یا آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ مکر کرتے تھے، اپنا سا مکر کرتے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر فرماتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر قربان جائیں، اللہ مکر فرماتا ہے یہ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا اللہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ لفظ ہم مکر کا، دھوکے کا، اس طرح کا الفاظ استعمال کر ہی نہیں سکتے ترجمے میں۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا، ہم نے سنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم بھی چاہتے تو ہم بھی اسی طرح کا کلام جو ہے وہ بنا کر لے آتے۔ یہ نضر بن حارث کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو یہ کہتا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام پاک کو سنا تو کہنے لگا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اسی طرح کی کتاب لے آتے، حالانکہ وہ بے شرمی اور بے حیائی کی حد انہوں نے پار کر دی۔ اس سے پہلے جب انہوں نے قرآن پاک نے ان کو کئی بار چیلنج کیا، اگر تم اس جیسا کلام لا سکتے ہو تو ایک آیت ہی لے آؤ، اس چیلنج کو انہوں نے کبھی قبول نہ کیا، اور اب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو پرانے قصے ہیں اس جیسا کلام۔ تو یہ قرآن نے فرمایا کہ یہ بے انتہا ان کی بے شرمی اور بے حیائی ہے کہ جس چیلنج کو بار بار یہ قبول نہیں کر سکے، بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس جیسا کلام لے آئیں گے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کے قصے ہیں۔ یہ کفار یہ بات کہا کرتے تھے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب بولے یہ کفار کہ اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ، او کا لفظ جہاں بھی آئے گا، اب یہ ملانے کے لیے اوِئْتِنَا ہو گیا ہے، لیکن اصل میں یہ او ہے۔ او کہتے ہیں یا یہ چیز یا یہ چیز، تو او کا لفظ یا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا، اگر تو تیرا کلام سچا ہے مالک تو یا تو ہم پر، دیکھے کیسی کیسی تمنا کیا کرتے تھے بیکار سی، کم عقل سی، کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب نازل کر دے۔ وما کان اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں، اللہ نے ان کی تکذیب کرنے پر بھی، رسول اللہ کی انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، آیتوں کو جھٹلایا، پھر بھی انہیں کیوں عذاب نہ دیا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلے بھی ایسی قصے گزرے ہیں کہ انبیاء علیہم الرضوان کی امتوں پر عذاب نہیں آیا جب تک انبیاء ان میں موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کے بعد مسلمان موجود تھے، مسلمان استغفار کرتے تھے۔ آگے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بعد عذاب کیوں نہیں آیا؟ فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ ان میں بخشش مانگ رہے ہیں۔ بعض مسلمان ایسے تھے جو اپنی کمزوری کی وجہ سے، جو اپنی بیماری کی وجہ سے، جو اپنے ضعف کی وجہ سے مدینے
شریف ہجرت کو نہیں جا سکے تھے تو وہ یہیں پر رہ گئے. اب یہ مسلمان بخشش کی دعا مانگتے رہتے تھے, اللہ سے جو ہے توبہ کرتے رہتے تھے. ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ عذاب مسلط نہیں کیا. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام, اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے, اللہ تو انہیں عذاب دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کام ایسے ایسے کرتے ہیں جن کاموں کا آگے تذکرہ کیا. یصدون عن المسجد الحرام, وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. جب 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے ارادے سے صحابہ علیہم الرضوان کے ساتھ آئے تو آپ کو روک دیا گیا, تو وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. وما کانوا اولیاء, حالانکہ وہ اس کے اہل ہی نہیں ہیں مشرک, لیکن مسلمانوں کو روک رہے ہیں اللہ کے گھر جانے سے. تو وہ اس کے اہل نہیں ہیں, مسجد کے والی وہ ہیں ہی نہیں, لیکن پھر بھی وہ ایسی باتوں سے روک رہے ہیں. یا تو یاد رکھیں, جب کوئی بندہ کسی مقدس مقام کی اس کی ولی بن جائے, والی بن جائے, اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اسے دلیل کے طور پر نہیں پیش کر سکتے. ہم مثال کے طور پر یہ کہیں کہ یار دیکھو, مکہ جن کے ہاتھ میں ہے, مدینہ جن کے ہاتھ میں, وہ بھی تو ایسا ایسا کرتے ہیں, یا وہ فلاں چیز نہیں کرتے, تو ان کے غلط کاموں کو ہم دلیل نہیں بنائیں گے. ان کے مرتبے کی وجہ سے کہ جو ہے یعنی ان کے پاس یہاں کی جو ہے ساری چیزیں موجود ہیں, وہ مکہ مکرمہ میں ساری چیز ان کے مطابق ہوتی ہے, ان کی اجازت کے مطابق, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جیسا کرتے ہیں وہی صحیح ہے. شریعت مطہرہ کے احکامات کو دیکھیں گے. اگر شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر شریعت سے بات ان کی ٹکراتی ہے, اولیاء اعظام انبیاء کرام کے جو ہے مرتبے کے مطابق وہ چیزیں کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہم ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے. ان کے یہ کرنے کو نہیں دیکھیں گے کہ مکہ ان کے پاس ہے, سارے مقدس مقامات پہ ان کی حکومت ہے, لہذا ان کا یہ کرنا صحیح ہوگا. اس طرح کا معیار ہم نے نہیں بنانا, حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں. ان اولیاءہ الا المتقون, فرمایا کہ ایسی جگہوں کے اہل اور والی تو متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں, جو عاشق رسول ہوں, جو اللہ کے گھر کی حرمت جانتے ہوں, جو احکامات کو تا قیامت جو ہے صحیح انداز میں نافذ کرتے رہیں. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر کافر جو ہے وہ علم نہیں رکھتے اس بات کا. وما کان صلاتہم عند البیت, اور کعبے کے پاس ان کی نماز نہیں تھی, الا مکاء و تصدیہ, لیکن کیا تھی ان کی نماز؟ سیٹی بجانا اور تالی بجانا. جب یہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس آتے تو سیٹی بجانے اور تالی بجانے کو یہ عبادت سمجھتے تھے معاذ اللہ. تو کعبۃ اللہ شریف کے پاس یہ کام کیا کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے سیٹی بجاتے اور تالیاں بجایا کرتے تھے, اور ان کے نزدیک یہ عبادت تھی. اسی طرح برہنہ ہو کر بھی کعبۃ اللہ شریف کی عبادت کیا کرتے, اور یہ کہتے تھے, طواف کیا کرتے, کہتے تھے کہ ہم نے جن کپڑوں کو پہن کر گناہ کیا ہے, ہم ان کپڑوں سے کو الگ کر کے جو ہے ان کپڑوں کو اتار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طواف کرنے آئے تاکہ ہم پاک ہو جائیں. اس قسم کا عجیب و غریب تصور ان کا تھا. تو فرمایا کہ ان کی نماز بیت اللہ کے سامنے صرف کیا تھی؟ سیٹی بجانا اور تالی بجانا. ہماری بعض کیا جتنی بھی دنیاوی محافل اور مجلسیں ہوتی ہیں تالیوں پر مبنی ہوتی ہیں. کچھ کام اچھا ہوگا پھر تالیاں بجیں گی. تو یاد رکھیں تالیاں بجانا کوئی اچھا شعار نہیں ہے, اسلام کا شعار نہیں. اسی طرح بعض دینی محافل میں بھی اب تالیاں بجنے لگی ہیں, تو جس دینی محفل میں تالی بجتی ہے بڑی مذمت کے قابل ہے. ہم دینی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, تالیاں بجانا, سیٹیاں بجانا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے ہی نہیں. اپریشیٹ کرنا ہے تو کچھ کہہ کر کیا جائے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, یا کسی اور انداز میں, اچھے انداز میں کر دیا جائے, لیکن تالیاں بجا کر نہیں کیا جائے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تو جب تم ایسے ایسے گناہ کے کام کرتے تھے تو چکو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب, بما کنتم تکفرون, اس سبب سے کہ جو تم کفر کرتے تھے, ان کاموں کا بدلہ ہے تمہارے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا, ینفقون اموالہم, وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کافر اپنا مال خرچ کہاں کرتے تھے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ, کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکیں.
12 قریشی ایسے تھے کہ جنہوں نے کفار کو کھلانے پلانے کا ذمہ لیا تھا جنگ میں، کہ ہم سب کچھ کھانا پلانا کریں گے، ہر دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ تو یہ ان کا تذکرہ یہاں پر ہوا کہ وہ اللہ کی راہ سے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف تھے، فرمایا کہ اللہ کی راہ سے روکنے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو اب انہیں خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر ان پر ان کا پچھتاوا ہوگا۔ مال بھی خرچ کر دیا، پچھتاوا بھی ہوگا کہ بھائی مال بھی چلا گیا، کام بھی پورا نہیں ہوا، انہیں فتح بھی نصیب نہیں ہوئی بدر میں۔ ثم یغلبون، پھر مغلوب کر دیے جائیں گے، تو پچھتاوا ہوگا، مغلوب ہو جائیں گے، پیسہ بھی چلا جائے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، ان سب کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا۔ کیوں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اس لیے کہ اللہ گندے کو ستھرا سے جدا کر دے، پتہ لگ جائے کہ یہ گندوں کی جگہ ہے، یہ ستھرے لوگوں کی جگہ ہے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ تبارک و تعالی خبیث لوگوں کو، گندے لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ایک ڈھیر بنا کر، یعنی ایک کے اوپر ایک کو رکھ کے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، جہنم میں ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ اس لیے ایسا ہوا کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ایک ساتھ جمع کر کے جہنم میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ چوتھے رکوع کا اختتام ہوا، پانچویں رکوع کا یہاں سے آغاز ہوا چاہتا ہے۔ فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیں، للذین کفروا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں گے اپنے کفر سے، گناہوں سے توبہ کر لیں گے، یغفر لہم ما قد سلف، جو کچھ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ سلف کا مطلب اسلاف ہم کیوں کہتے ہیں؟ اسلاف میں بھی وہی مادہ ہے، سین لام فا کا، جو ہمارے پیچھے گزر چکے ہیں۔ ما قد سلف یہاں کا ذکر ہوا ہے، ان کے جو پیچھے گناہ جتنے بھی کر چکے ہیں وہ سب کچھ انہیں بخش دیا جائے گا اگر یہ کفر سے ایمان کی طرف آ جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر وہ وہی کام کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو اگلوں کا دستور بھی، یعنی پچھلے لوگوں کا دستور بھی یہی رہا ہے۔ فرعونی کیوں قتل کیے گئے، کیوں برباد کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے؟ جانتے تھے سب کچھ سچائی کیا ہے، رسول بھی مانتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی آیتوں کی، ان کی تکذیب کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی برباد کیا۔ فرمایا کہ پچھلوں کا طریقہ بھی ایسے ہی گزرا ہے، یہ بھی تباہ کر دیے جائیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے جہاد کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فساد نہ رہے۔ مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا، اور یہ جہاد کا حکم امت کے لیے باقی ہے، لیکن ہماری جو ہے وہ کوتاہی ہے کہ ہم جہاد کے حکم سے پیچھے ہو گئے۔ ہر گھر میں بچوں کو جہاد کی تعلیم نہیں دی جاتی، ہر ادارے میں بچوں کو جہاد کی تعلیم نہیں دی جاتی، ہر دینی ادارے میں اس چیز کی خاص تعلیم نہیں دی جا رہی، بلکہ اداروں سے، بالخصوص اسکولوں سے جہاد کی تعلیم کو کورسز سے آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے۔ تو جہاد کی تعلیم دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور کب تک جہاد کی تعلیم دینی ہے؟ فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے، سارا خطہ اللہ کے لیے ہو جائے، اس وقت تک تم نے جہاد کرنا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، دوبارہ پھر وہی گناہ کریں، دوبارہ وہی کفر اختیار کر لیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مولاکم، تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ نعم المولا ونعم النصیر، اور اللہ کیا ہی اچھا کارساز ہے، کیا ہی اچھا مدد کرنے والا ہے۔ اگر بندہ گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے، اس پر کرم فرما دے گا، اس کی جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی۔ لیکن کفر سے، گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے پھر وعید فرمائی گئی۔ 9ویں پارے کا اختتام ہوا، یہاں سے 10ویں پارے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ جو کچھ تم غنیمت حاصل کرتے ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس مال سے 5واں حصہ ہے۔
پہلے غنیمت کے مال کو جلا دینے کا حکم تھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ جو مجاہدین جہاد میں مال کفار سے حاصل کر لیں گے ان کے 5 حصے لگائے جائیں گے، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں دیا جائے گا۔ 4 حصوں کو لینے کی اجازت غازیان اسلام کو دی گئی۔ 5واں حصہ کس کے لیے ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور مسکینوں کے لیے، وَالْمَسَاكِين اور محتاجوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے۔ 5 حصے لگائے جائیں گے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینے کا ہوگا۔ جو ایک حصہ ہم نے الگ کر لیا اس کے 5 حصے دوبارہ لگائے جائیں گے۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ایک آپ کے اہل قرابت کے لیے، پھر یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے۔ یہ حصہ تھے پہلے، لیکن مسئلہ یہ بیان کیا گیا شریعت مطہرہ کا، اب کیونکہ جہاد ہو نہیں رہا مسلسل، تو اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے اہل قرابت کا حصہ تھا وہ بھی 3 حصے ٹوٹل لگیں گے اس مال کے، یعنی یتیم، مسکین اور مسافروں کو جو یہ مال دے دیا جائے گا۔ اس طرح سے جو 5واں حصہ لگا تھا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ان 3 لوگوں میں دے دیا جائے گا، باقی جو 4 حصے تھے مال وہ سب کے سب غازیان اسلام میں تقسیم ہوں گے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اب آپ دیکھیں پہلے سارے سید زادوں کا جو ہے نا سادات کا خیال رکھا جاتا تھا، جتنا بھی غنیمت کا مال ہوتا سادات کا خیال رکھا جاتا تھا، اور اب ایسا کچھ ہے ہی نہیں، نہ حکومت اس بارے میں سوچتی ہے، تو لوگ بعضوں نے تنظیم بنائی اس حوالے سے، بعض نے فلاحی ادارہ صرف سادات کی خدمت کے لیے، بہت اچھی بات ہے۔ بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم نے سادات کی خدمت کرنی ہے، اب ہم زکوٰۃ تو دے نہیں سکتے، تو ہم پھر کیسے ان کی مدد کریں؟ تو یاد رکھیں انسان کا اپنا بیٹا ہو، اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، کسی کی 4 اولاد تھی 5ویں آ گئی، 5ویں اولاد کے لیے پیسے نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کر کے وہ پیسے کو بندوبست کرے گا، زکوٰۃ کے پیسے اپنے بچوں پر کبھی نہ لگائے گا۔ تو جب بندہ اپنی اولاد سے بڑھ کر سید زادے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، آپ کی آل جو ہے آپ ہمارے بچوں سے بڑھ کر ہیں وہ، تو ان پر مال لگانے کے لیے کہیں سے بھی مال کا صاف مال کا بندوبست کیا جائے، اور بعض لوگ ہیلا کر کے دیتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اچھا انداز یہ ہے کہ صاف ستھرا مال دیا جائے، ہیلا کیا ہوا مال ہیلے کے انداز سے تو جائز ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ ہیلے کر بھی نہ دیں ہم، بلکہ صاف ستھرا مال بالکل خالصتاً نکال کے سید زادوں کے لیے، حضور کی آل کے لیے دیں، ان کے علاج کے لیے، ان کے معاملات سنبھالنے کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا۔ کون سے فیصلے کے دن؟ جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں۔ یہ بدر کا مقام ذکر کیا جا رہا ہے، بدر کا معاملہ ذکر کیا جا رہا کہ جب مسلمان اور کافروں کی جنگ ہوئی، دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ 17ویں رمضان کو مشہور روایت ہے، اور بعض روایتوں میں 19 رمضان کا بھی تذکرہ آیا۔ مسلمانوں کی تعداد 300 سے اوپر تھی، اور مشہور روایتوں میں 313 کا ذکر کیا گیا، اور مشرکین جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ جو اللہ پر اور اس دن کے ملاقات پر بدر پر ایمان رکھتا ہے تو کیا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے۔ تھوڑی تعداد ہو، زیادہ تعداد ہو، اللہ تبارک و تعالی جب مدد کرنے پر آئے تو چھوٹی تعداد جن کو جو صدق دل سے آئے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کر کے آئے ہیں، اللہ انہیں بھی غالب کر دے گا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، پھر بدر کا مقام ذکر کیا جا رہا، بدر کا پورا تذکرہ کہ جب تم وادی کے ایک کنارے پر تھے، یعنی تم اس کنارے پر تھے جو مدینے کے قریب تھی، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافر پرلے کنارے پر تھے، یعنی جو مکے کی طرف کنارہ پڑتا تھا اس کنارے پر تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے ترائی میں تھا، یعنی تری کی طرف، ساحل کی طرف ابو سفیان کا قافلہ تھا 3 میل کی دوری پر۔ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ وہ تم سے دور تھا 3 میل۔ ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم آپس میں، یہ تو مسلمانوں اور کافروں میں کہ کوئی میعاد طے نہیں ہوئی تھی، فلاں دن جمع ہونا ہے، اس دن لڑائی کرنی ہے، اس وقت آنا ہے،
اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا کہ کیوں نہیں تذکرہ کیا. ولو تواعدتم، اگر تم آپس میں کوئی میعاد طے کر لیتے، کوئی وعدہ کر لیتے کہ اس وقت جمع ہونا ہے، لاختلفتم فی المیعاد، تو ضرور تم وقت پر نہ پہنچ سکتے. بالخصوص مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ فرمایا کہ اگر مسلمان ایسا کرتے، کوئی میعاد طے کر لیتے، بعد میں انہیں پتہ لگتا اپنے سامان کے ہمارے پاس سامان بھی کم ہے، افراد بھی کم ہیں، تو ان میں کمزوری آ جاتی، قلت سامان کا اندیشہ ہو جاتا، وہ ڈر جاتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی میعاد طے کرنے کا منع فرمایا، کوئی میعاد بدر میں طے نہیں کی گئی. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور اچانک سے مسلمانوں اور کافروں کا جو جنگیں ہوئیں وہ اس وجہ سے اچانک ہوئی، کوئی میعاد طے نہیں ہوئی. یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو اللہ نے کرنا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی نصرت چاہتا تھا، اسلام کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا چاہتا تھا، اور یہ دکھانا چاہتا تھا کہ دشمنوں کی ہلاکت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا ہوا سچ ہو، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ہی فتح ہوگی، تو یہ اللہ دکھانا چاہتا تھا. اسی لیے کوئی میعاد طے کیے بغیر مسلمانوں اور کافروں کو ایک ساتھ رکھا گیا، جنگ کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. لیہلک، یہ کیوں ہوا کہ بغیر میعاد طے کیے لڑائی ہوئی؟ لیہلک من ہلک عن بینہ، کہ جو ہلاک ہو دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. یعنی جو کافر مار دیے گئے، 70 مرے، اور جتنے بھی قید ہوئے انہوں نے دیکھ لیا کہ فرشتوں کی جماعت کا نزول ہو رہا ہے، حقانیت کیا ہے، مسلمان کیا ہیں، اسلام سچا دین ہے، سب کچھ انہوں نے دیکھا، پھر وہ مارے گئے. تو فرمایا اس لیے ہوا تاکہ وہ ہلاک ہوں تو دلیل کے ساتھ ہلاک ہوں، سب کچھ دیکھ کر ہلاک ہوں. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جو جیے وہ دلیل سے جیے، جو مسلمان جیے تو وہ بھی دلیل سے جیے کہ ہم حق مذہب پر ہیں، ہم سچے مذہب پر ہیں، کہ اسلام نے ہماری مدد کی، فرشتوں کا نزول ہوا، تھوڑی تعداد میں بھی ہم جو ہے اللہ کے رسول کا کہا سچا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد کی، ہم فتح یاب ہوئے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ضرور سنتا اور جانتا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب کہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خوابگاہ میں تھوڑا دکھاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا گیا، اور یہی خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، اپنے اصحاب کو آ کر بیان فرمایا. جب تھوڑی تعداد ذکر کی گئی تو مسلمانوں کی ہمت اور بڑھ گئی کہ بھائی تھوڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اب تو ہم ایسا ان کو قلع قمع کر دیں گے ان کا. اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا کہ کیونکہ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں. حالانکہ 1000 تھے لیکن تھوڑے کر کر کیوں دکھائے گئے؟ ان میں وہ لوگ دکھائے گئے کہ جو اسی بے ایمانی کی حالت میں مرے، وہ کم لوگ تھے. جو 1000 میں سے ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے وہ کم لوگ تھے. بعد میں 70 جب قید ہو گئے، 70 مارے گئے، اس کے علاوہ 900 کچھ بچے، تو ان میں سے اکثر بعد میں ایمان لے آئے تھے. تو جو ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں انہیں نہیں دکھایا گیا، بلکہ جو بے ایمانی کی حالت میں جہنم میں گئے مرے ان سب کو دکھایا گیا، اور وہ تعداد بہت کم سی تھی. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا، ان کی تعداد بہت کر کے دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ، تو ضرور تم میں بزدلی آ جاتی، تم بزدل ہو جاتے، تمہارے پیر ڈگمگا جاتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں جھگڑا ڈالتے، تم میں اپنے آپس میں جو ہے جھگڑا ہو جاتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آپس کے جھگڑے سے جو ہے وہ بچا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر فرمائی. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب لڑتے وقت، إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا. مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آئے اور کافروں کو مسلمان تھوڑے نظر آئے. مسلمانوں کو جب کافروں کو جب مسلمان تھوڑے نظر آئے تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں، ان کو تو باندھ کے ہم یہاں سے اپنی طرف لے چلیں اور ان کا باندھ کے حساب کتاب کیا جائے. اتنی اس نے جو ہے غرور اس نے دکھایا.
اور یہ تھوڑی تعداد کر کے کیوں دکھائی گئی کافروں کو؟ کہ تاکہ وہ جنگ سے پیچھے نہ ہٹیں، ان کے دل میں یہ آ جائے کہ چھوٹی سی تعداد ہے مسلمانوں کی، ہم تو فوراً انہیں ہرائیں گے اور چلیں گے۔ جب چھوٹی تعداد دکھائی، سارے آئے، سب نے جنگ کی کوشش کی، یہ سب کے سب جو ہے وہ ہزیمت کا شکار ہوئے، سب کے سب شکست کا شکار ہوئے۔ اس چیز کا تذکرہ یہاں کیا گیا، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں کو فتح دینی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے لشکر کے ذریعے سے بڑے لشکر کو جو ہے وہ شکست دی، اور فرشتوں نے مسلمانوں کی آ کر جو ہے وہ مدد کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سب کاموں کا لوٹنا ہے، سارے کام اسی کی طرف سے در حقیقت کیے جاتے ہیں۔ 5ویں رکوع کا اختتام ہوا، 6 رکوع کا یہاں سے آغاز ہوا چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا، پیغام یہ دیا گیا کہ ثابت قدم تم نے رہنا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم نے اللہ کا ذکر بہت بہت کرنا ہے، مشکل کے معاملات میں بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے بندوں کو مدد نصیب ہوتی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم جو ہے وہ مراد کو پہنچو، فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا تم نے نہیں کرنا، کیونکہ جب قوموں کے درمیان، قبیلے کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جب فساد ہو جائے تو غیر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ کا ساتھ دے کر دوسرے کو اور نقصان پہنچاؤ، جب 4 گروہ ہو گئے اور زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جب تک اتحاد نہیں ہوگا امت مسلمہ میں، تب تک ہم جو ہے کامیابی کی منزلیں طے نہیں کر سکتے۔ فرمایا آپس میں جھگڑو نہیں، فتفشلوا، کیونکہ جب جھگڑا کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر مزدلی کرو گے، بزدل بن جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم واصبروا، اور تمہاری بندی ہوئی ہوا بھی چلی جائے گی۔ جو تم میں اتحاد تھا، جو دوسروں پر روب طاری تھا، جب تم میں اتحاد چلا جائے گا، جھگڑنا شروع ہو جاؤ گے، دوسروں کے سامنے دکھے گا کہ یہ ان میں کوئی اتحاد نہیں، روب جو تم پر دوسروں پر طاری ہو گیا تھا وہ سارا کا سارا روب چلا جائے گا۔ واصبروا، اور صبر اختیار کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین، اور ان جیسے نہ ہو جانا، خرجوا من دیارہم بطرا، جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا تھا کہ ابو جہل کو، دیکھو اب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب تم جو ہے چلے جاؤ واپس، تم اپنا قافلہ لے کر آئے ہو، واپس چلے جاؤ۔ لیکن اس نے کہا کہ ہم یہیں پر پڑاؤ کریں گے، ہم یہاں پر کھانے کھائیں گے، ہم یہاں پر گانے گائیں گے، اپنی عورتوں کو نچا کر معاذ اللہ یہاں پر مزے کریں گے، مسلمانوں کا پھر مقابلہ کریں گے۔ اتنا اس کے اندر غرور تھا۔ تو اس غرور کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ان جیسے لوگوں کی طرح تم نے نہیں ہو جانا کہ جو نکلے اپنے گھر سے بطرا، اتراتے ہوئے نکلے، وریعاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں، اللہ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کاموں کو مزین کر دیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، جو کام کیے شیطان نے ان کے کاموں کو اور مزین اچھا کر کے دکھایا کہ تم جو کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، تم نے کرتے رہنا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ وقال، اور اس نے کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، بولا آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ یہ یہاں پر شان نزول بیان ہوا کہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب کفار نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں چلیں گے تو قبیلہ بنی بکر بھی بیچ میں ہیں، جس سے ہماری دشمنی ہے کہ کہیں وہ قبیلہ ہم سے ٹکرا نہ جائے اور ہمیں نقصان ہو، لیکن شیطان آیا سراقہ کی شکل میں، یہ بنی کنانہ کا سردار تھا سراقہ،
شیطان نے دیکھا کہ کافروں کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ بیچ راستے میں بنی بکر قبیلہ بھی آ رہا ہے، کہیں اس سے ہماری لڑائی ہو جائے۔ اب شیطان نے دیکھا اگر یہ کافر رک جائیں گے تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ یہ سراقہ کی شکل میں آیا جو بنی کنانہ کا سردار تھا، اس نے آ کر کہا کہ بھائی تم جتنا جو کچھ کرنا ہے وہ اپنا جھنڈا لے کر آیا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہارا ساتھ اول تا آخر دوں گا۔ وہ ان کو لے کر گیا، اور جب بیچ لڑائی کا وقت آیا تو حضرت جبریل امین اس نے جب ہشام کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، سراقہ نے جو کہ شیطان تھا، اس نے ہشام کا جب ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حضرت جبریل امین اس سراقہ کی طرف بڑھے جو اصل میں شیطان تھا، تو یہ سراقہ اپنا ہاتھ چھٹا کر بھاگ گیا، کیونکہ یہ سراقہ کی شکل میں آیا تھا، بنی کنانہ کا سردار بن کے آیا تھا، یہ اصل ساتھ دینے والا تو تھا ہی نہیں۔ تو اس نے ہاتھ چھڑا لیا، اور لوگوں نے دیکھا جو جتنے بھی کافر تھے یہ ہاتھ چھڑا کر بھاگا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری کہنے پر آئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں فرشتوں کا نزول دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ سراقہ کی شکل میں آیا تھا، یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ اس بات کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا کہ اس نے کہا وقالا، کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں ہے، وانی جار لکم، یہ سراقہ کی شکل میں آ کے شیطان نے کہا میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، تم میری پناہ میں ہو۔ فلما تراءت الفئتان، تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، نکص علی عقبیہ، الٹے پاؤں بھاگا، فوراً اس نے ہاتھ چھوڑا اور بھاگا۔ وقال انی بریء منکم، بولا میں تم سے الگ ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو آپ دیکھیں انہوں نے جس پر بھروسہ کیا وہ شیطان کی ذات تھی، وہ کسی بندے کی ذات پر بھروسہ کر لیا، اس کے بھروسے پر لڑنے آئے، اور پھر یہاں پر ہزیمت کا سامنا ہوا، شکست فاش ہوئے، مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی۔ 7ویں رکوع کا آغاز ہوا چاہتا ہے، فرمایا اذ یقول المنافقون، جب منافق کہتے ہیں، یہ مدینے کے منافق ہیں، والذین فی قلوبہم، اور وہ لوگ کہ جنہوں کے دل میں ہے مرض، مرض ہے، یہ وہ مسلمان تھے کہ جو شروع سے ایمان لانے کے ساتھ تھوڑے سے ڈگمگائے ہوئے تھے۔ کافر جب آئے جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں سے تو یہ کافروں کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں، اور تھوڑے سے ہونے کے باوجود 1000 کے لشکر سے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، تو وہ جو لوگ جو تھے جو ایمان میں تردد میں تھے، ایمان تو لا چکے تھے لیکن ڈگمگائے ہوئے تھے، وہ اور زیادہ اپنے ایمان میں ڈگمگا گئے، یہاں تک کہ ایمان سے پھر گئے۔ پھر ان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، غر ہؤلاء دینہم، کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہو گئے ہیں۔ جو لوگ اپنے ایمان پر مغرور، اپنے ایمان میں ڈگمگائے ہوئے تھے، انہوں نے اچھے ایمان والوں کو کہا کہ یہ اپنے ایمان پر مغرور ہو گئے ہیں۔ ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر توکل کر لے، چاہے وہ چھوٹی سی تعداد کیوں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتح دیتا ہے۔ فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے چھوٹے سے قافلے میں مسلمانوں کو فتح دے دی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، اگر تو دیکھے گا تو کس طرح نکالتے ہیں، فرمایا یضربون الملائکۃ یضربون وجوہہم، فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں، وَأَدْبَارَهُمْ، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، پھر مارنے کے بعد کیا کہتے ہیں، وَذُوقُوا، چکھو، عذاب الحریق، آگ کا عذاب چکھو، کیونکہ تو جو تم کیا کرتے تھے، جو تم نے کفر اختیار کیا تھا، جو تم اسلام کی بے خونی کرنا چاہتے تھے، اس کی سبب سے تم یہ عذاب چکھو، ہمیشہ کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو برے اعمال تم نے آگے کر کے بھیجے وہ تمہیں مل رہے ہیں، اس کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بندوں کو بار بار مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، مسلمانوں کو گناہوں کس طرف سے آنے کی، کافروں کو بار بار کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آنے کی۔ اللہ کیا کرے گا عذاب دے کر، لیکن جب بندہ بار بار
مہلت دینے پر بھی سیدھا نہیں ہوتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اسے پکڑ لیتا ہے۔ کدأب آل فرعون، جیسے فرعون والوں کا طریقہ تھا، والذین فی قلوبہم، اور ان سے پچھلوں کا طریقہ، یعنی جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے اپنے نبی کو سچ جانتے ہوئے آیتوں کا انکار کیا، وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت جانتے ہوئے آپ کی جو ہے وہ تکذیب کی۔ کفروا بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ ہو جائے پھر انسان کو راہ پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر وہ راہ پر آتا رہے، پھر وہ راہ پر آ ہی نہیں سکتا، پھر وہ سوچتا رہ جائے کہ میں نے اب جو ہے زندگی ختم ہو گئی، موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ رہا ہے، موت کا وقت طاری ہو گیا، اس کے بعد وہ توبہ کرنے کا سوچتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو زندگی جب دی گئی ہے، نوجوانی کا عالم ہے، یا انسان اس سے ادھیڑ عمر میں آ چکا ہے، اس وقت بھی توبہ کر لے، ساری زندگی اچھے انداز میں گزارے، آخری کے وقت کے انتظار میں نہ رہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم کی اس نعمت کو نہیں بدلتا، انعمها علی قوم، جو اس نے نعمت کی ہو اس قوم پر۔ اللہ کسی قوم کے معاملات کو ایسے ہی نہیں اس پر عذاب آ جاتا، ان سے نعمت یوں ہی فوراً نہیں چھین لی جاتی، بار بار مہلت دیتا رہتا ہے حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود نہ بدل جائیں، بدلتے بالکل بدکار ہو جائیں اور بے انتہا گناہوں کی طرف جب چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوم کی پکڑ فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرعون اور اس سے پچھلوں کا یہی دستور رہا۔ کذبوا بآیات ربہم، وہ اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا۔ وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک جانداروں میں سے، جانوروں میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے کفر اختیار کیا چاہے وہ خیر کے کام بے انتہا کرے، لیکن ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر، ہے وہ تمام جانداروں سے بدتر۔ فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا، یہ یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کا ساتھ دیں گے، کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ثم ينقضون عہدہم، پھر وہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں، فی کل مرہ، بار بار عہد کو توڑتے ہیں۔ یہودیوں نے ایک بار عہد کو توڑ کر دوبارہ آئے، معافی مانگی، ایک بار موقع دیا گیا، دوبارہ عہد کو توڑا۔ تو ان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ یہ بار بار معاہدہ کرتے ہیں، دھوکہ دینا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، تو مسلمانوں سے فرمایا گیا تو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، جنگ میں پاؤ، فشرد بہم من خلفہم، تو ان کے پسماندوں کو بھگاؤ، ایسی ان کے ساتھ جنگ کرو کہ ان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ ان کا ایسا انجام کیا جاتا ہے، ان کے پسماندوں کو بھگاؤ۔ لعلہم یذکرون، شاید کہ انہیں عبرت حاصل ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تم کسی قوم سے دغا، عہد شکنی کا اندیشہ ہو، تمہیں پتہ لگ جائے کہ یہ لوگ جنہوں نے عہد کیا ہے یہ اب عہد کو توڑیں گے، وعدے کو توڑیں گے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری کی بنیاد پر۔ یہی مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ انہیں پھر پہلے ہی بتا دو کہ تم عہد کو توڑ رہے ہو، جو عہد ہمارے درمیان رہا پھر اب وہ رہا ہی نہیں، اب جو ہم کریں گے وہ ہماری مرضی ہے اس عہد کے مطابق۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو، دغا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کریم ہمیں امانتوں میں خیانت سے بچائے، امین بن کر رہنے کی، ساری زندگی امین بن کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔